بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حق الزوج علی المرأة، کہ کیا حق ہے شوہر کا اپنی بیوی پر. اس میں ہم نے تقریباً ساری روایتوں کا مطالعہ کر لیا تھا. ایک جامع روایت ہے، وہ انشاءاللہ آج اس کا ہم مطالعہ کریں گے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. اور جیسے بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک خاص معنوں میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیتی ہیں. اگر ہم اس روایت کو سمجھ لیں، اپنی گرفت میں لے لیں، تو وہ گویا ہمارے لیے مکتفی ہے، وہ ہماری کفایت کے لیے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو آج جو ہم روایت پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ایسی ہی جامع روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں تم سب کے سب ایک چرواہے کے، ایک نگران کے مانند ہو، اور تم سب سے تمہارے گلے کے بارے میں، جو تمہارے زیر تحت، جو ماتحت تمہارے زیر لوگ ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. والامیر راع، امیر بھی ایک گلہ بان کی طرح ہے. والرجل راع علی اہل بیتہ، اور ہر شخص نگران ہے، چرواہا ہے اپنے گھر والوں پر. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اور عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی. پھر فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، پس تم سب کے سب نگران ہو، چرواہے کی طرح ہو، کیئر ٹیکر ہو. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کی بابت. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ہی جامع روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند ذمہ داریوں کا بطور مثال تذکرہ کیا. یہ کوئی ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے کہ سب میں ساری چیزیں اس میں آ گئی ہوں، ساری ذمہ داریاں اس میں بیان ہو گئی ہوں، لیکن ایک اسپیکٹرم بیان کر دیا گیا. اور اس روایت میں تو نہیں ہے، لیکن یہ متفق علیہ روایت ہے. بخاری، مسلم، ترمذی اور کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. اور اکثر روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، یا کچھ روایتوں میں خادم کے الفاظ ہیں، یعنی غلام اپنے مالک کے مال پر نگران ہے. یا دوسری روایت میں ہے کہ خادم اپنے مالک یا اپنا جو اس کا باس ہے اس کے مال پر انچارج ہے. تو ایک امیر سے لے کے، امیر جس کو دوسری روایت میں فرمایا امام، امیر سے مراد جو ہے وہ امام ہے، اور امام سے مراد امامت کبریٰ ہے، خلیفۃ المسلمین، جو مسلمانوں کا حکمران ہے. ایک اینڈ پہ اس کو لے لیا جو بہرحال دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچے مرتبے پر ہوتا ہے پولیٹیکلی، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے اسپیکٹرم پر خادم کا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چونکہ غلامی کا ادارہ بھی موجود تھا تو غلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو وہ غلام جس کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی آٹونمس بینگ نہیں ہے، وہ اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ ایجنسی نہیں رکھتا، اس کا تذکرہ کر دیا. تو ایک حکمران سے لے کے ایک غلام تک، اور باقی تمام جو لوگ ہیں، تمام مناصب ہیں، وہ اس کے درمیان آ جاتے ہیں. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ تم سب کے سب نگران ہو. راعی الغنم کہتے ہیں بکریاں چرانے والا، چرواہا. اور راعی کے اندر جو بنیادی بات کیا ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک حفاظت اور ایک امانت. جو راعی الغنم ہوتا ہے وہ دو ذمہ داریاں اس کی بنیادی ہوتی ہیں، ایک تو حفاظت کرنا
جو غلہ ہے اس کی حفاظت کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت، جس کی بکریاں وہ چرا رہا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے آرام سے لوگوں کو دودھ بیچنا شروع کر دے بکریوں کا، یا اور کوئی معاملہ کر لے، کوئی بکری جو ہے اس کو کہیں بیچ دے اور اس کے بارے میں یہ بات کہہ دے کہ بھائی کوئی بھیڑیا آ کے اچک کے لے گیا، اس کو کھا گیا۔ اسی طرح کا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک جگہ پر ایک چرواہا تھا، اور اس سے کسی نے کہا کہ بھائی کوئی مسافر گزر رہے تھے کہ بھائی ہمیں جو ہے اس کا دودھ دے دو، ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تو کہا کہ بھائی میں تو ان کا مالک نہیں ہوں، میں تو ایک نگران کے طور پہ ان کو چرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون دیکھ رہا ہے اس وقت، مالک تو تمہارا یہاں موجود نہیں ہے، تم تو فزیکلی بہت دور ہو۔ تو اس چرواہے نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا میرا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کی سرویلنس تو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی نگرانی تو کبھی نہیں ہٹتی۔ تو حفاظت اور امانت، اور یہ جو ظاہری بات ہے بکریاں چرانا ہے، یہ اس لحاظ سے بڑا غیر معمولی کام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے نبی آپ نے بھی؟ تو کہا کہ نعم۔ آپ نے کہا کنت ارعاها علی اہل مکہ بقراغیط، کہ میں اہل مکہ کے لیے ان کی بکریوں کو چند قراغیط، اگر ہم محاورے میں کہیں تو چند ٹکوں کے عوض میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بھئی کیا سبب ہے تمام انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں بکریاں چرائی ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ جس طریقے سے بکریاں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے وہ نازک مخلوق ہیں، ان پہ سختی درستی کام نہیں کرتی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو بکریاں چراتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اونٹوں کو چراتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں۔ اونٹ ایک سخت جانور ہے، روڈ جانور ہے، اس کو جو ہے اس کی نگرانی کرنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو ان کو ٹہلانے والے ہیں، جو ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، ان کے اندر وہ درستی ان کے مزاج میں آ جاتی ہے۔ اور بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں وہ نازک جانور ہیں، ان کے ساتھ سختی نہیں چلتی، ان کو پیار سے محبت سے معاملہ ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی بھی گویا اپنی امت کے لیے چرواہا ہوتا ہے، اور بہت محبت سے بہت تعلق کے ساتھ وہ اپنی امت کو گویا منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے کہ تم سارے کے سارے چرواہوں کی مانند ہو، سارے کے سارے گلہ بان ہو، اور تم میں سے ہر ایک کے تحت کچھ بھیڑیں ہیں، کچھ بکریاں۔ اور آگے جو تفصیل بیان کی ہے، اگر کوئی شخص ابھی ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور گھر کا انچارج نہیں ہے، نہ وہ مال کماتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ بھی کم از کم ایک چیز کا نگران تو ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اس کی اپنی ذات ہے، وہ اس کا اپنا جسم ہے، وہ اس کا اپنا وجود ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کی بصارت ہے، اس کی سماعت ہے، اس کا کھانے کی جو ہے وہ صلاحیت ہے، چلنے کی، پکڑنے کی، ان سب کے اوپر وہ مسئول ہے، چاہے وہ کسی اور پر انچارج نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ روایت بہت اہم ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں پورا اسپیکٹرم بیان ہو گیا ہے۔ عام طور پر ہم جو ہے جب سیاسی بحثیں کرتے ہیں، سیاسی تجزیے کرتے ہیں، تو بہت طول طویل گفتگو کرتے ہیں، فلاں حکمران یہ نہیں کر رہا، فلاں حکمران یہ نہیں کر رہا۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر حاکمیت عطا کی ہے اس میں ہم اللہ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ بہت پہلے ہمارے لڑکپن میں ایک کتاب بہت مشہور ہوئی تھی، 7 ہیبٹس آف انفلوئنشل پیپل، اسٹیفن کووی کی کتاب۔ تو اس میں ایک اچھا تصور اس نے پیش کیا تھا کہ دیکھیں 2 دائرے ہوتے ہیں ہر انسان کے۔ ایک دائرہ اس نے کہا ہے کہ ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے ہر آدمی کا، اور ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے اس کا۔ تو سرکل آف کنسرن تو ہمارا بہت بڑا ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا ملک ہے، پوری امت ہے، بلکہ پورا گلوب ہے۔ کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو، کہیں پر بھی زیادتی ہو رہی ہو، کہیں پر بھی انریسٹ ہو، تو ہمیں اس کو فیل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے بارے میں کہا ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ اہل ایمان تو آپس کی محبت، الفت اور لطف و کرم میں ایک جسد کی مانند ہے۔
تو کنسرن کا دائرہ ہمارا بہت بڑا ہو سکتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک دائرہ ہے ہمارا انفلوئنس کا، جہاں ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جہاں ہم کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، جہاں ہم کوئی خدمت کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے عملی زندگی کے لیے۔ اور بڑا اچھا ایک جملہ بہت مشہور ہے، امریکن ایک تھیولوجین ہے رین ہولڈ نائبور، اس کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، جگہ جگہ اس کے پوسٹر بھی لگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاڈ گرانٹ می دا سیرینٹی ٹو ایکسیپٹ دا تھنگس آئی کین ناٹ چینج، اے اللہ تو مجھے وہ اطمینان، وہ سکینت دے دے کہ ان چیزوں کے بارے میں جن کو میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ہر وقت اس کے بارے میں کوڑتے رہنا، ہر وقت اس کے بارے میں جو ہے خلجان کا شکار رہنا آدمی کو خراب کرتا۔ تو وہ سیرینٹی دے دے کہ جو چیزیں میں بدل نہیں سکتا اس کے بارے میں سکینت حاصل ہو جائے۔ دا کریج ٹو چینج دا تھنگس آئی کین، اور اے خدا مجھے وہ ہمت دے دے، وہ طاقت دے دے کہ میں وہ چیزیں بدل سکوں جو میں بدل سکتا ہوں، جو میرے بس میں ہیں، جو میری استطاعت میں ہیں۔ اور پھر کہا کہ اینڈ دا وزڈم ٹو نو دا ڈفرینس، اور وہ حکمت اور وہ دانائی بھی دے دے کہ ان دو کے درمیان میں فرق جان سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں جن کو میں بدل سکتا ہوں اس کے بارے میں سیرینٹی کا شکار ہو جاؤں، اور وہ چیزیں جن کو میں نہیں بدل سکتا اس کے بارے میں خلجان کا شکار ہو جاؤں۔ تو یہاں فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم سارے کے سارے ایک گلہ بان کی طرح ہو، وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بات ابھی آگے بھی میں عرض کر دوں گا، سب سے بڑا سوال کیا ہے، سب سے بڑی مسئولیت میری اپنی جان کے حوالے سے بھی اور میرے ماتحت لوگوں کے حوالے سے کیا ہے، وہ ان کا دین اور ایمان ہے، وہ ان کی تعلیم و تربیت ہے، وہ ان کے اخلاق ہے۔ خود فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے تمہاری مسئولیت تمہارے اپنے وجود پر ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم، اس کے بعد دائرہ کیا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو سب سے بڑی مسئولیت کیا ہے ہر شخص کی، ہر نگران کی، وہ کیا ہے، وہ اپنی اور دوسروں کی دینی تربیت کی ہے، دینی تعلیم کی ہے، دینی دعوت کی ہے۔ فرمایا کہ والامیر راعٍ، امیر راعی ہے، دوسری روایت میں والامام راعٍ، امام راعی ہے۔ امام کا مطلب حکمران ہے، حاکم وقت ہے، اس کی جو مسئولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس طرح آپ کو دیکھیں نا، جتنا آپ اونچے چلتے جائیں، آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کا ویژن، اس کا دائرہ بڑھ جائے گا، اور آپ اوپر چلے جائیں، شملہ پہاڑی پہ چڑھ جائیں تو آپ کا دائرہ اور بڑھ جائے گا، اور اوپر چلے جائیں، مری کی کسی پہاڑی پہ چڑھ جائیں تو اب آپ کا ویژن اور بڑھ جائے گا، اور آپ جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اوپر چڑھ جائیں تو اب آپ کا ویژن غیر معمولی ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے منصب میں، عہدے میں، اتنا اس کا سرکل آف انفلوئنس بڑھتا جاتا ہے، اتنی اس کی مسئولیت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے نا کہ اسلام میں منصب جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتا، وہ کانٹوں کا بستر ہوتا، کیونکہ اصل میں مسئولیت کا احساس ہوتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ امام اور حکمران مسئول ہے، اور اس میں بھی آگے چونکہ ابواب آئیں گے وہاں تفصیل سے عرض کروں گا۔ بنیادی بات کیا ہے، سب سے بنیادی ذمہ داری حکمران کی کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں تمکن عطا کریں، خلافت عطا کریں، وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ سڑکیں بنائیں گے؟ کیا وہ جی ڈی پی جی این پی کی فکر کریں گے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لائف سٹائل کو انہانس کرنا ان کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داریاں ہیں ان کی؟ نہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہے ذمہ داریاں۔ لیکن کبھی آپ گفتگو سن لیجئے، ٹاک شوز میں جو ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ حکمران ناکام ہو گئے یا کامیاب ہو گئے، اس میں کہیں اس کا بیان ہے؟ اور سیکولر لوگوں کو چھوڑ دیجئے، آپ مذہبی سیاسی پیشواؤں کی گفتگو سن لیں، اس میں کہیں دین کا بیان ہے؟
یعنی وہی ایشوز جو عام ہیں، جو پاپولیرٹی کی ویو پہ آدمی کو سوال کراتے، اسی کا بیان ہے۔ 2013 کے انتخاب میں اسی طرح وہ حدیث کی میری کلاس ہو رہی تھی، تو اس طرح کی کوئی بات آئی کہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو وہ الیکشن ہونے والا تھا، تو ایک ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک صاحب نے ایک مشہور سیاسی جماعت کا منشور پیش کیا یا پمفلٹ جو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے وہ سب پڑھ کے دیکھ لیا، اس میں دین کا کوئی تذکرہ نہیں، یعنی سارے تذکرے وہی ہیں، سارے دعوے وہی ہیں جو دعوے ایک سیکولر جماعت کرتی ہے، وہی ایک مذہبی جماعت بھی کرتی ہے۔ تو امام کی، حکمران کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا نظام قائم کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور جو مرد ہے یا جو گھر کا انچارج ہے وہ اپنے اہل بیت پر نگران ہے، گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ جو ہم روایت پڑھتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو آپ ڈنڈے لے کے بازاروں میں نکل جائیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیں، اس سے ذرا ٹھہر جائیے، پہلے ذرا گھر کی فکر کریں۔ جہاں آپ کے پاس طاقت ہے، جہاں آپ کے پاس سلطہ ہے، جہاں آپ کو حکم ہے طاقت سے روکنے کا، وہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اس کی ذات اور اس کا گھر ہے جہاں وہ طاقت کا استعمال کرے گا، سماج میں نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس سلطہ نہیں ہے، وہاں ریاست کرے گی، وہاں حکمران کا دائرہ۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ جو مرد ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری گھر والوں پر ہے، وہ آگے پورا باب آئے گا، اس میں بھی آپ دیکھیں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز۔ حکمرانوں کے یہاں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز۔ واحد چیز جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو مارو اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، تو کیا اس پر ہے کہ اسکول نہیں جانا یا ٹیوشن پہ نہیں جانا یا فلاں کام نہیں کرنا؟ وہ کس پر ہے؟ وہ نماز ہے۔ اپنے بچوں کو تلقین کرو نماز کی، جب وہ 7 برس کے ہوں، اور اگر 10 برس کے ہو جائیں نہ مانے تو ان کو مارو۔ اور سیدنا عمر نے فرمایا، جب ہم نے حکمرانی کی بات کی، آپ نے اپنے تمام عمال کو خط لکھا اور فرمایا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سب معاملات میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز۔ یہ جو ہم نے سوشل ویلفیئر اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے، کہا سب سے اہم چیز نماز ہے۔ ہاں، اور کہا کہ جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ نماز کے سوا باقی ہر چیز کو ضائع کر دے گا، اور جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ امکان ہے اس بات کا کہ وہ دین کے باقی احکامات کو بھی جو ہے مانے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، یہ ٹھیک ہے بات کہ گھر کا حکمران، گھر کا انچارج مرد ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو گھر کی ملکہ ہوتی ہے وہ تو بیوی ہوتی، وہ تو ماں ہوتی ہے، جس نے اصل میں ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بیوی جو ہے، عورت یہاں اس سے مراد بیوی ہے، وہ گویا انچارج ہے، وہ نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی۔ وہ تو کام دھام کے لیے گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے، لیکن زیادہ تر تو بچے کس کی کفالت میں ہوتے ہیں؟ وہ ماں کی کفالت میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ اب وہ بات بھی ختم ہو گئی، اب ہمارے بچے یا ہم میں سے ہر آدمی زیادہ تر اداروں کی کفالت میں ہے، اشخاص کی کفالت میں نہیں ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کے پاس کم اور اسکول اور ٹیوشن اور کلب میں زیادہ ہوتے ہیں۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، اور پھر دوسری روایت میں ہے وَالْعَبْدُ راعٍ، اور کہا کہ غلام بھی نگران ہے، وہ بھی چرواہے کی طرح ہے، اور اس سے اس کے مالک کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ کام کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے مال میں تصرف کرتا ہے، تو کہا کہ اس سے اس کے مالک کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آخر میں فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، پس مختصر بات کیا ہے کہ جو کوئی بھی تم ہو، جس منصب پر بھی ہو، تم سارے کے سارے نگران ہو، چرواہوں کی طرح ہو، اور تم سب سے سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ماتحت تھے، جو تمہارے زیر دست تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔